نافعا وفهما كاملا وذهنا صافيا وطبعا ذاكيا ولا تهلكني بالجهالة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا هادي اهدني يا رشيد ارشدني رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم اهدني ما راكم مستقيم بحق حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ایک دم شروع کا کھولو یاد بھائی شروع ہوتی تو بتائیں کھولو 563 میرا سنو توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير دیکھو توجہ سے سنو یہ جلد ثانی ہے کتاب المقادیر سے شروع ہے سمجھ رہے ہیں مگر ابھی ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ حضرات کو لوگ سمجھتے تو ہے نہیں وہ اپنے انداز میں جو چاہتے ٹھیک رہتے ہیں اس میں یہ جلد ثانی ہے جلد ثانی مقدار پوری کراؤں گا انشاءاللہ حضور کے نام سے مگر جلد اول میں کچھ احادیث نبویہ ایسی پیاری رہ گئی ہے جو آپ کے لیے آئندہ کے لیے معامل ہو مفید و کارآمد ہو ہمیں لوگ جانتے ہی نہیں بخاری شریف میں ہے کیا کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے بخاری شریف میں ہے کیا یہ پڑھ کے گزرے تو معلوم ہے بخاری شریف میں کیا پڑھا ہے خاص حدیثیں ہیں بات سمجھا اور خاص حدیثیں ہیں ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے پڑھنا بات سمجھا اور ہم مسائل دینیا شرعیہ سے متعلق ہیں بہت مگر جاننا معلوم کرنا معلوم ہونا ضروری ہے بات سمجھا تو وہ پڑھوں گا آج چونکہ پہلا دن تھا افتتاح کے لیے نئے کام کے لیے حدیث پاک کی ارشاد کے مطابق انما کوئی مامن شہید بولیا کہ ہمارا اللہ تمہ کوئی ایسا نیک کام ایسا نہیں ہے جو بدھ کے دن نہ شروع کیا جائے کل انجام تک نہ پہنچے انجام تک پہنچنا ضروری ہے بڑی پیاری بات ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ امام ابو الحسن برہان الدین فرقانی علیہ رحمۃ اللہ صاحب ہدایہ انہوں نے کسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب ہدایہ کا آغاز فرمایا کہ کوئی کام ایسا نہیں جو بدھ کے دن شروع کیا جائے تو انجام تک نہ پہنچے کسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کا اپنی کتاب ہدایہ کا آغاز فرمایا انجام تک پہنچے ماشاء اللہ جبل جلد میں دیکھتے ہی ہو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت سے اسلاف نے بزرگوں نے خصوصاً ہم نے خود سب اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی ساری کتابوں میں جو بھی لکھا سب بدھ کے دن شروع کیا بدھ کے دن اور الحمدللہ سب کتابیں انجام تک پہنچی اللہ توفیق سے دعا کرو دوستوں نے کتاب میں امیر الفاظ مجھے مذہبی دینی علمی باتیں کچھ رہ گئی ہیں جو مکمل کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے سب اسی کے کرم پر تو جلد اول میں ابھی پڑھاؤں گا اور الحمدللہ علی کل حال وعلیکم السلام
تشریف لائی آئی جائیے تو بہت سی احادیث نبویہ ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید و کارآمد ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گزری ہے. بات سمجھا؟ جہاں تک رہ گئی مقدار کی بات، مقدار جیسا انہوں نے مقدار اپنے طور پر متعین کیا ہے، ویسے یہ کتاب المغازی سے 100 صفحہ 200 صفحہ جو بھی ہے وہ مقدار پوری ہوگی، اور وہ بھی احادیث نبویہ جلد اول کی وہ بھی پوری ہوگی تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، علمی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کے مفید و کارآمد ہو. بات سمجھا؟ تقریر میں، وعظ میں، میدان میں اور مسائل دینیہ شرعیہ کے بیان میں آپ کو کامیابی وہابیہ کے مقابل میں، وہابیہ کے مقابل میں بھی یہ بھی ضروری ہے. بات سمجھا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اس کا پڑھنا ضروری پڑھاؤں گا آ کر کے. اب آج بطور تبرک آج شروع کرا رہا ہوں کتاب المغازی. کتاب کا معنی تو گزر چکا، بار بار بتا چکا ہوں. جب مختلف انواع کے مسائل بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، مختلف انواع کے، یہ کتاب کو مندر میں جنس کے ذکر کرتے ہیں، جنس وہ کلی جو کثیر مختلفین بالحقائق پر ماہوا کے جواب میں بولی جائے تو اس کو کتاب سے تعبیر کرنا ہوتا ہے. جب مختلف انواع کے مسائل بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو کتاب سے تعبیر کرتے ہیں. اگر ایک ہی نوع کے مسائل بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں. باب کو مندر میں نوع کے ذکر کرتے ہیں، کتاب کو مندر میں جنس کے ذکر کرتے ہیں. اور جنس وہ کلی جو کثیر مختلفین بالحقائق پر ماہوا کے جواب میں بولی جائے. حیوان، انسان، گھوڑا، گدھا، بکری، مرغی، چگڑی سب کو شامل ہے. اور جب کا انسان تو زید بکر محمود کو شامل ہے جو متحد الحقیقت ہے. زید بکر محمود صاحب کی حقیقت ہے، جو متفق الحقیقت میں بولا جائے تو اس کا نام نو ہے، جو مختلف الحقیقت میں بولا اس کا نام جنس ہے. تو مصنفین کے داب و دستور کا وہ طریقہ بن چکا ہے، اور وہ طریقہ جب کتاب سے تعبیر کرتے ہیں کسی عنوان کو تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے مختلف انواع کے مسائل بیان کرنا ہوگا. اور جب ایک ہی نوع کے مسائل بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو باب سے تعبیر کرتے ہیں. اور فصل و کلی ہے جو شین حافظ ذاتی کے جواب میں بولی جائے جب ایک ہی مسئلہ مخصوصہ جزئی فصل و کلی جو شین حافظ ذاتی کے جواب میں چھانٹ کاٹ کے الگ کر دے. بات سمجھا؟ فصل کا کام ہی ہے فصل جدا کرنا، چھانٹ کاٹ کے الگ کر دے. تو ایسے ہی فصل کو منزل میں جزئی کے ذکر کرتے ہیں کہ مسئلہ مخصوصہ بیان کرنا ہوتا ہے. تو بعض مدرسین کے دستور ہے کتاب بھی ذکر کرتے ہیں، باب بھی ذکر کرتے ہیں اور فصل بھی ذکر کرتے ہیں. بعض کتاب باب ہی پر اکتفا کرتے ہیں، باب اور فصل پر اکتفا کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا دستور ہے مسلمانوں کا. بہرحال یہ کتاب کا معنی ہم نے بتا دیا. مغازی مغزہ پتھر میں نہیں ہے، اور غزوہ کے معنی میں. اور غزوہ جانتے ہو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شجاعت بہادری ظاہر کرنے کے لیے نہیں، تب اپنا بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے نہیں، تب اپنا کسی اور دنیوی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے حق کی راہ میں نکلنا. بات سمجھا؟ کفار مشرکین کے مقابل میں اسی کا نام ہے غزوہ. غزوہ اسلام میں بہت ہوئے، غزوے اسلام میں بہت ہوئے. بات سمجھا؟ ایک تو وہ جس میں اللہ کے رسول نے خود شرکت فرمائی ہے، ایک اللہ کے رسول نے شرکت نہیں فرمائی ہے. بات سمجھا؟ اسلام میں غزوات بہت ہوئے، 29 ہوئے، 19 ہوئے، اختلافات بہت ہیں. اور پہلا غزوہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، بہت اختلاف تو آ رہا ہے نیچے، تو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، بیان کروں گا، بتاؤں گا. بات سمجھا؟ وشیرہ ہے کہ وشیرہ ہے کہ غزوہ سمجھا بدر ہے، سمجھے؟ یا کون سا غزوہ مریسی ہے، کون سا غزوہ، اختلافات بہت ہیں. بہت سے محدثین کے اختلافات آگے ذکر کریں گے. بات سمجھا؟ بعد میں یہ کہا، بعد میں وہ کہا، بعد میں وہ کہا. بات سمجھا؟ بہرحال والعلم عند اللہ، حقیقی اللہ کو کون سا غزوہ مشہور آپس میں یہی آپ لوگ جانتے ہیں، عام طریقے سے لوگ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے وہ پہلا غزوہ ہوا ہے. والعلم عند اللہ، مشہور کی بات کر رہے ہیں، وہ آگے نیچے آ رہا ہے.
غزوہ بہت، غزوہ بدر، غزوہ فلاں، غزوہ فلاں، غزوہ فلاں، کہ باب المغازی، کتاب المغازی ہے ہی الحمدللہ رب العالمین. تو دیکھو میرا ہے کچھ باب غزوۃ العشیرہ، امیر وشیرہ، دیکھ رہے ہو شین، بڑی شین جس کو کہتے ہیں وشیرہ، امیر وشیرہ، سن رہے ہیں؟ ہاں یہ وشیرہ. وہ قال ابن اسحاق اول ما غزا النبی، دیکھو پہلا غزوہ جو اللہ کے رسول نے جہاد فرمایا، جس میں شرکت فرمائی، اس کا نام کیا ہے؟ ابوا. ابوا اس کا نام ہے. ثم بوات، پھر دوبارہ سماتا تاخیر بادی بیان کرنے کے لیے، اور ثم بوات سن رہے ہیں، اور ثم وشیرہ. دیکھ رہے ہو؟ ابن اسحاق نے کہا یہ دیکھو ابوا، پھر بوات، اور پھر وشیرہ، پھر تیسرا غزوہ بتایا. اور پہلے ذکر کیا باب غزوۃ العشیرہ. ہم نے اختلافات بہت ہوئی، ہم نے ذکر کیا مرمیہ ابن اسحاق سے. وہ فرماتے ہیں میں تھا میں تھا زید بن ارقم کے بغل میں بیٹھا تھا میں. ہاں پھر اس سے کہا گیا روشنی کم پڑ رہی ہے، ارقم فقیر میں کہا گیا ثم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ فقال کم غزا، کم ہے، کم ثم نہیں کم ہے، کم غزا النبی، اللہ کے رسول حضور رحمت عالم نے کتنے غزوے فرمائے؟ کہا 19 غزوے فرمائے ہیں اللہ کے رسول نے. 19 غزووں میں اللہ کے رسول نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے. یہ 19 غزووں کی بات ان کا بیان ہے. تیرا کم غزہ تو آپ نے کتنے غزوے کیے رسول پاک کی مسجد میں فتح میں؟ کتنے غزووں میں شرکت کیا رسول پاک کی مسجد میں؟ کہا 17 غزووں میں. اللہ کے رسول نے 19 غزوے فرمائے، مگر میں 2 غزووں میں کسی احتیاطی کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکا. میں نے 17 غزوات میں شرکت فرمائی ہے، شرکت کیا رسول پاکستان. مجھے الحمدللہ یہ منصب حاصل ہوا، یہ مرتبہ حاصل ہوا. کہ میں نے کہا فایوم کون پہلا سا غزوہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کیا؟ وشیرہ. انہوں نے بھی وشیرہ کہا یا وشیرہ کہا، بڑی شین والا چھوٹی شین والا، یہ وشیرہ یہ وشیرہ. وہ ذکر تو میں نے کیا، ہاں میں نے ذکر کیا، قطادہ سے بیان کیا، یہ بات یہی نقل کیا میں نے ان سے. تو انہوں نے فرمایا سمجھا فقالا وشیرہ، بڑی شین والا، ہاں اس کو پہلا غزوہ فرمایا. تو میں نے عرض کیا بتایا کہ اس سلسلے میں اختلافات بہت ہیں. پہلا غزوہ کون ہے؟ دیکھ رہے وشیرہ ہے کہ وشیرہ ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے فلاں ہے. بہرحال عام طریقے سے مشہور عام الناس کے ذہنوں میں سمجھ گئے وہ کیا؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر. اور بدر کیا ہے؟ بدر ایک آدمی کا نام تھا، کنواں تھا، اور وہاں اللہ کے فضل سے ہماری آپ کی اہل سنت و جماعت کی اور زبردست فتح حاصل ہوئی الحمدللہ. ادھر ہمارے افراد اپنے صحابہ کرام بہت کم اقل قلیل، ادھر لشکر جرار، مگر رب کے فضل سے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے وہ فتح و نصرت افروغ کامیابی عطا فرمائی. بڑے بڑے بدماش قسم کے جیسے تھے سب مار دیے گئے، سب مار دیے گئے. رسول پاک کا دستور کریم تھا جب کسی مقام پر فتح فرمایا کرتے تھے تو 3 شبانہ روز تک قیام فرماتے تھے، ٹھہرتے تھے. کیوں ٹھہرتے تھے؟ بظاہر حکمت عملی تو یہ نظر آتی ہے. باقی رسول پاک کے فعل مبارک میں کتنے حکم ہے، کتنی مصلحتیں ہیں، وہی جانے. الحمدللہ بظاہر اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو بعض کفار مشکین کہیں پھر سر نہ اٹھائے، اگر سر اٹھا تو کچھ لو، سمجھا. اور دوسری بات یہ صحابہ کرام نے میں تو مشقت سے کام لیا ہے، لوگ
بہت محنت مشقت سے ظاہر ہے آدمی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے کام کرتا ہے تھکان آتی ہے تو ذرا سا آرام کر لیں بدن کو آرام پہنچا لیں یہ بھی ضروری ہے یہ سب حکمت بتائی ہوتی اب بڑے جتنے تھے سرگنا کسی کا بدماش بات سمجھا ان کمیوں کو سمجھ گیا جانتے ہو مروا کے سمجھ گیا مارے گئے اب مروا کے جو ہے اسی قریب بدر میں قریب بدر قریب کہتے ہیں کھنڈر کنواں جس کی جگہ تو نہ ہو گڑھا کہہ لو بادشاہ اسی نے پٹوا دیا جب اللہ کے رسول تشریف لانے لگے واپس آنے لگے تو وہاں تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد وجدتم ما وعدکم ربکم یہ کلمہ تو یہ وعدہ ہے تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا وہ سب مل گیا تم کو اور ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ ہم کو مل گیا ہم کو ملا فتح و نصرت ظفر و کامیابی تم کو ملی ذلت ہوا میں رسوائی وہ مل گئی بات سمجھا ہاں تو عمر فاروق اعظم بول پڑے یہ اللہ کے رسول ان بے جان جثوں سے کلام کرتے ہیں بے جان جثوں سے تو فرمایا اللہ کے ماں انتم بیاسما منہم تم ان سے زیادہ کچھ نہیں سکتے سن سکتے البتہ جواب نہیں دے سکتے جواب دینے کی قدرت نہیں سنتے سب ہیں سمجھتے سب ہیں کہ سب الحمدللہ علی کل حال ہاں میں ایسی بات یاد رکھنا اتنی باتیں بتا دی ہیں بات سمجھا پھر آتا ہوں اور ذرا سا تھوڑا لائن دے کر کے پھر وہ شروع کراتا ہوں وہ تو میں جلد اول میں حدیث نبویہ تو بہت ضروری ان حدیثوں کا پڑھنا معلومات میں اضافہ ضروری ہے اور پڑھنا بہت ضروری ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین